لقد جاءكم رسول من انفسكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی معزز و مکرم حاضرین مجلس، اللہ جل مجدہ کا کروڑ مرتبہ فضل و احسان اور حضور نبی کونین علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کے نعلین مبارکہ کا تصدق ہے، جس کے طفیل ماہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے عظیم الشان اور رفیع الشان 12 روزہ محافل میلاد النبی کی ایک تقریب میں ہم شریک ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرماتا رہے اور ہمارے اس جمع ہونے کو ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کا ذریعہ بنا دے، ہماری شفاعت اور نجات کا سبب بنا دے۔ میں اس خوبصورت بزم میں آپ سے ملاقات کا سبب بننے پر محترم المقام احمد نعمان شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے آپ احباب کے سامنے حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے، اور اس کے علاوہ میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اس کے جملہ معزز ممبران محترم حاجی اعجاز چشتی صاحب، محترم حاجی شاہد حمید قادری صاحب، محترم میاں ارشاد احمد صاحب، محترم علی اقبال صاحب، محترم ملک محمد اشرف صاحب اور محترم المقام فاروق علوی صاحب، بلکہ اس مجلس میں آنے والا ہر شخص وہ ہے کہ آیا ہے وہی جس کو سرکار نے بلایا، تو سارے ہی منتخب لوگ ہیں۔ حاضرین عزیز مجزی وقار، آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے دعوت دیتے ہوئے معزز علماء کرام نے فرمایا کہ ان تمام احباب کے دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں جب گھر سے نکلا تو میرے دل میں بھی یہی ایک بات تھی کہ مولا ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع مل جائے جن کے دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مچل رہے ہیں، آپ بلیو کریں۔ اور دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کے حوالے سے میں بات تھوڑی کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ نے بھی یہی بات کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کے حوالے سے بات کی۔ سب سے پہلے وہ آیہ کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کا رسول آیا ہے۔ ایکو ایسے تھوڑی کم کر دیں، ویسے آواز بڑھا دیں۔ اسی آیت کریمہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فا کی جو پیش ہے انفسکم، انفس جان کو کہتے ہیں، انفسکم، فا کی جو پیش ہے اس کو زبر سے بھی پڑھا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ، حسین، طیب اور نفیس تر ہے۔ انفسکم کا ایک معنی، اتنا خوبصورت موضوع ہے میرے خیال میں جو آج جس پر ہم بات کریں گے کہ واقعتاً ایمان کی جو کھیتیاں ہیں وہ ہری بھری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور موضوع جو میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ
نور نبوی کا سفر خلقت سے ولادت تک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا سفر خلقت سے ولادت مطہرہ تک۔ ہر چند کے یہ بزم اپنے وقت کے اعتبار سے اس سارے موضوع کے احاطہ کی متحمل تو نہیں ہو سکتی، مگر چیدہ چیدہ نکات جہاں جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت گزرا ہے، جن جن پاکیزہ پشتوں سے ہوتا ہوا سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کی پشت مبارک اور پھر بطن مبارک میں آیا اور پھر دنیا میں ظہور پذیر ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سفر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ سارے فریش ہیں ویسے؟ میری گاڑی راستے میں گرم ہو گئی تو کوشش بڑی کی میں نے کہ وہ مان جائے، لیکن وہ مانی نہیں ہے، تو ہاں جی، تو میں نے غلطی کی، پانی چیک نہیں کیا، تو اب اس کو ادھر ہی کھڑی کر کے تو بائکیا کروا کے میں یہاں پہنچا ہوں، اور میں اس کو بتا رہا تھا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بائکیا کروایا، میں کہہ رہا تھا کہ ہو جائے اللہ کرے کوئی سلسلہ، ہم لیٹ نہ ہوں۔ تو حاضرین عزیز وقار، میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ فلی متوجہ ہوں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت بھی ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ جو مجلس ہے، تمہیدی طور پہ ایک دو جملہ، پھر یہ جو مجلس ہے آپ کی خوبصورت مجلس، اس کے بارے میں کئی سالوں سے سنتا رہا ہوں۔ میرے ایک کولیگ ہیں علامہ محمود مسعود قادری صاحب، وہ بھی حاضری پیش کرتے رہے ہیں اور شاید ابھی انہوں نے کرنی ہے، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی جانا ہے، تو میری سعادت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان منتخب غلاموں میں آج میرا بھی شمار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گزرا وہ جدھر سے، گزرا وہ جدھر سے، ہوئی راہ گزر نور، اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور، لب نور، دہن نور، زبان نور، بیان نور، دل نور، جگر نور، جبیں نور، نظر نور، گیسو کی ضیا نور، امامہ کی چمک نور، اس آیا رحمت کی ہے ہر زیر اور زبر نور، کیوں کر نہ ہو زہرا و حسین اور حسن نور، اس نخل رسالت کا ہے ہر برگ و ثمر نور، نسبت ہوئی جس کو تیری خاک کفے پاسے، وہ شہر، وہ کوچہ، وہ در و بام، وہ گر نور، اور جس صبح اتارا گیا وہ چاند زمین پر، وہ ماہ، وہ دن نور، وہ ساعت، وہ سحر نور، اور اعظم کہاں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے، رہتا ہے شب و روز وہی پیش نظر نور۔ نور کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ میں نے ہنٹس دینے ہیں چند ایک پوائنٹس کی شکل میں، چونکہ تفصیلات نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور جناب جبرائیل سے فرمایا کہ یا جبریل ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے فجعل ذلک النور یدور حیث شاء اللہ تعالی، جہاں اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور وہاں سیر فرماتا رہا۔ اسی نور کی تقسیم ہوئی، لوح بنی، قلم بنا، عرش بنا، کرسی بنی، ساری کائنات نور مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تقسیم در تقسیم اور فیض در فیض کے ذریعے وجود میں لائی گئی، ساری کائنات۔ یہ اس معروف حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث نور بھی کہتے ہیں، حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کتاب ہے حدیث کی اولین، اس کی روایت ہے۔ اب اس کو اتنا ہی کرتے ہیں، بس آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے سفر کرنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو نور ہے اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ رب العالمین نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو منتخب کیا، اور پھر وصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، پھر بنی کنانہ میں سے بنی اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، وصطفیٰ من بنی کنینہ قریش، پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر حضور نے فرمایا وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سلسلہ اجداد وہ بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، لوگوں میں محمد ابن عبداللہ ہوں، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن کعب، بن مرہ، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان۔ 24 واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائے۔ کتنے؟ یہ ساری ایک بنیاد ہوگی ہماری گفتگو کی۔ 24 واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجداد کریمہ کے گنوائے، اور پھر حضور نے فرمایا اس سے آگے نسب بیان کرنے والوں نے اختلاط کر دیا ہے، اپنی اپنی باتیں کی ہیں۔ تو جو صحاح ستہ کی روایت ہے اس میں 24 واسطے تک ہی آقا سیدنا عدنان علیہ السلام تک بیان فرمائے ہیں، اس سے آگے حضور نے اپنی زبان اقدس سے بیان نہیں فرمائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ کریمہ جناب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، نہیں، وہ حدیث کی دیگر کتابوں میں آیا ہے اور دیگر روایات میں آیا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جناب سیدنا معد بن عدنان تک، سیدنا عدنان تک حضور نے فرمایا اس سے آگے کذب النسابون، اس کے آگے پھر نسب بیان کرنے والوں نے گڑبڑ کی ہے۔ تو یہاں تک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا۔ اب آگے سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفا کلنا نکاح، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد جناب عبداللہ علیہ السلام تک کوئی بھی رشتہ تعلق جو ہے وہ رشتہ ازدواج کے بغیر اور شادی اور عقد کے بغیر نہیں چلا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد جناب عبداللہ تک ہر تعلق کے شادی کے بندھن میں بندھ کر آگے بڑھا ہے۔ کلنا نکاح، ہم میں سے ہر کوئی نکاح کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ ولیس صفاح، نکاح کے علاوہ پوری نسل پاک میں سے کسی نے اور راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب آپ خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب جبرائیل بیٹھے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضور خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قال علی جبریل، یہ بات مجھے جبریل نے بتائی ہے۔ اس میں بھی حضور کی خوبصورت ادا ہے نا، حضور نے فرمایا یہ بات مجھے جبریل نے بتائی ہے۔ کیا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، قلبت یا رسول اللہ، قلبت یہ لفظ انقلاب ہے، یہ جس کو قلب یقلب تبدیل کرنا، اسی سے انقلاب ہے، تبدیلی۔ حاضرین، اسی سے اردو کا لفظ ہے قلع بازی، اپنی کیفیت کو تبدیل کرنا۔ اور یہ قلب یقلب ہوتا یا قلب یقلب ہوتا تو یہ خالی تبدیلی تھی، ایک دفعہ کی تبدیلی تھی، مگر وہ تشدید کے ساتھ کہہ رہے ہیں قلب قلبت، یا رسول اللہ ایک دفعہ نہیں، میں نے بار بار اس زمین کے مشرق اور مغرب کی سیر کی ہے۔
قلبتو، بار بار میں گیا ہوں، الارض مشارقها و مغاربها، اس کی مشرق و مغرب کے سفر کیے ہیں، ہے فلم اجد رجلا افضل من محمد، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ سے حسین اور افضل کائنات انسانی میں کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ مسکرائیں نا ذرا حضور علیہ السلام کی شان کا بیان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ پھر فرماتے ہیں وَقَلَّبْتُ الْأَرْضَ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا، اور یا رسول اللہ میں نے بارہا مرتبہ مشرق و مغرب کھنگال ڈالے ہیں، فَلَمْ أَجِدُ بَنِي أَبٍ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي ہاشم، یا رسول اللہ بنی ہاشم سے بڑھ کر میں نے کسی اور کا نسب بھی نہیں دیکھا، کسی اور کا نسب مبارک بھی آپ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ فارسی کا شعر ہے، اہل علم بھی تشریف فرمائے ہیں، علماء بھی ہیں، اس کو پڑھ کے اس موضوع کو کنکلوڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جبریل یوں گویا تھے، فرما رہے تھے آفاقہا گردید ام، یا رسول اللہ کائنات میں جگہ جگہ گیا ہوں، کائناتیں چھان ماری ہیں، مہر بتاں ورزید ام، بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، بسیار خوباں دید ام، کائنات میں کوئی حسین ایسا نہیں جو میری آنکھوں سے اوجھل ہو، سارے ہی سامنے ہیں، لیکن تو چیزیں دیگری، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے الگ ہی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھیے، آقا علیہ السلام کا نور نبوت آدم علیہ السلام کی پشت میں ظاہر ہوتا ہے، آپ کی معافی ہو جاتی ہے۔ میں صرف پوائنٹس کی شکل میں، چونکہ آگے بڑھنا ہے اور 3 ناموں پر زیادہ وقت تھوڑا لگانا ہے، جناب سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے والد گرامی، آپ کے دادا جان اور آپ کے پردادا جان۔ اس وجہ سے کہ عام روٹین میں ان موضوعات پر بات ہوتی نہیں ہے، تو یہ سفر کرنا ہمیں زندگی بھر، آپ نے فرمایا یہ یاد رہ جائے، ہاں یہ یاد رہ جائے گی، یہ قبر میں آقا علیہ السلام سے ملاقات تک یہ گفتگو یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین عزیز وقار، آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا تھا تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی چلتے چلتے جب حضور کا نور نبوت ان کی پشت میں پہنچا، آگ جواب دے گئی تھی، ابراہیم کیسے جلاؤں، اس پشت میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ نور نبوت، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پشت اسماعیل میں پہنچ گیا، چھری جواب دے گئی تھی، کیسے چلوں، اسماعیل کی پشت میں تو مصطفیٰ کا نور ہے۔ حاضرین عزیز وقار، جناب نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا تو کشتی نے ان سب کو پار لگا دیا تھا۔ چلتے چلتے یہ پھر سیدنا عدنان، اب آ جائیے، صرف چند 2-4 جملے ہیں جہاں تک آقا علیہ السلام نے اپنا نسب مبارک بیان فرمایا۔ جناب عدنان انتہائی وجیح تھے، وجاہت والے، خوش شکل تھے، بہادر تھے، سخی تھے۔ یاد رکھ لیں 3 صفات ہوتی ہیں سخی کی، وہ خوبصورت ہوتا ہے، پہلا وہ خوبصورت ہوتا ہے، نمبر 2 وہ بہادر ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، اور نمبر 3 وہ سخی ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں صفات تھی۔ پھر آگے ان کے بیٹے ہیں معد بن عدنان، ان کے بیٹے ہیں مدر بن نزار۔ یہ جو مدر بن نزار ہے یہ ہودی خان تھے۔ آقا علیہ السلام کا نور جب ان کی پشت میں تھا، یہ آپ نے روح کے کانوں سے سننی ہے، توجہ کے ساتھ باتیں، تبھی تو سفر ہو پائے گا نا، یہ نور کا سفر ہو پائے گا۔ جناب سیدنا مدر جو تھے وہ میم دود را مدر، یہ ہودی خان تھے۔ ہودی خانی کیا ہوتی ہے؟
خودی خانی کہتے ہیں عربوں کے اندر جو اونٹوں کے قافلے چلتے ہیں اور چلا کرتے تھے، اونٹ بدک نہ جائیں اور قافلے سے ہٹ نہ جائیں، ایک خوبصورت لے اور سر والا آدمی قافلے کے آگے آگے گاتا چلا جاتا ہے، کوئی الوہی سر چھیڑتا چلا جاتا ہے، تو اونٹ وجد میں آ کر اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہودی خان۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ہودی خان تھے۔ یہ بہت کم لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس وجہ سے میں نے اس کی تفسیر کر دی۔ حضرت اقبال قلندر لاہوری علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے استاذ ہیں نا، وہ فرماتے ہیں، وہ جھنجھوڑتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں بت صنم خانوں میں کہتے ہیں، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبہ کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اقبال متوجہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج ہمیں اس قافلہ محمدی میں کوئی ہودی خان نظر نہیں آتا جو اس قافلے کو ایک دوسرے سے بچھڑنے نہ دے، ملا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک لے جائے۔ پھر اس کے بعد حاضرین عزیز وقار، ان کا ایک خوبصورت قول ہے، من یزرع شرا یحصد نداما، جو شخص شر بوتا ہے، شر بوتا ہے، شر کی کھیتی بوتا ہے، وہ ندامت کی فصل ضرور کاٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجداد میں ہیں الیاس بن مدر، سیدنا مدر کے بیٹے الیاس۔ جب ان کی پشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت آیا تو یہ اپنی پشت سے حج کے دن آتے تو آواز سنا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی تلبیہ کی آواز سنا کرتے تھے۔ لوگ ان کی جناب سیدنا لقمان علیہ السلام کی طرح عزت کرتے۔ پھر آگے ہیں کنانہ، یہ اولاد اسماعیل اور قریش کا سنگم ہیں۔ پھر کعب بن لوئی، کعب بن لوئی ہر عربوں کے بڑے اجتماع میں خطاب کرتے اور خطاب کر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آمد کے تذکرے کیا کرتے۔ جناب کعب بن لوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب قصی بن کلاب، یہ بڑے دور اندیش تھے، بڑے زیرک تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ قریش میں بکھرے ہوئے تھے، قریش کے قبائل، ان کو مکہ المکرمہ میں جگہ دی، پلاٹ دیے اور وہاں پانی کا نظام بنایا، دیگر بہت سارے نظام انہوں نے قائم کیے۔ اب ایک کوٹیشن ان کی بھی سن لیں۔ آپ نے فرمایا جو کمینے کی عزت کرتا ہے وہ اس کی کمینگی میں حصہ دار ہو جاتا ہے۔ جو شخص کمینے کی عزت کرتا ہے وہ اس کی کمینگی میں، بولیں کیا ہو جاتا ہے؟ حصے دار ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو حیثیت سے زیادہ مانگتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ آ جائیے جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا۔ آگے ان کے بیٹے ہیں جناب عبد مناف۔ حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بڑے ہی بلند مرتبہ تھے، بڑے ہی فضل و کمال والے تھے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العالمین نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے۔ 4 بیٹوں میں سے پہلے بیٹے ہیں ہاشم۔ ہمارا موضوع دراصل اب شروع ہوا ہے، جناب سیدنا ہاشم۔ دوسرے بیٹے ہیں جناب نوفل، تیسرے بیٹے ہیں جناب عبد الشمس، اور چوتھے بیٹے ہیں مطلب۔ عبد المطلب نہیں، مطلب۔ 4 بیٹے ہیں، ہاشم، کہیں ذرا آپ بھی، نوفل، عبد شمس اور مطلب۔ اب آ جائیے، ہم بات کریں گے ان میں سے صرف جناب سیدنا ہاشم کی۔ یہاں پر یہ جو سیدنا ہاشم ہیں یہ بڑے تھے اور سب سے چھوٹے تھے جناب مطلب۔
ان دونوں کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے ہاذانی بدرانی لجمالہما، یہ دونوں اس قدر خوبصورت تھے کہ انہیں قریش کا چاند کہا جاتا تھا۔ حضور کے پردادا جان کی بات کر رہے ہیں ہم، قریش کا چاند کہا جاتا تھا۔ اس قدر خوبصورت تھے، اس قدر زیرک تھے، اس قدر ذہین تھے، اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ ہرقل روم نے خط لکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ آفر کیا۔ ہرقل روم نے بڑی بڑی سلطنتوں میں جایا کرتے تھے، ہرقل روم کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، کسرائے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ ہر سردیوں میں ایک قافلہ تجارت لے کر جاتے۔ اپنے وقت میں عرب کے سب سے بڑے ایکسپورٹر امپورٹر تھے، سب سے بڑے تاجر تھے۔ ایک قافلہ بنتا جو ایک سردیوں میں جاتا اور ایک گرمیوں میں، ایک شام میں جاتا ایک یمن میں جاتا، تو پورے عالم میں اور عربوں میں ان کا شہرہ تھا۔ جناب سیدنا ہاشم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا جان، یہ چونکہ انہی کی وجہ سے پھر جو قریش ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ، وہ سارے کے سارے تاجر ہوئے، وہ ایکسپورٹر ہوئے، امپورٹر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی مبارک زندگی میں امپورٹ ایکسپورٹ کی، جناب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ دیر کے لیے، اور ان کا یہ عمل مبارک اتنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پسند آیا کہ سورہ قریش ان کے اس عمل پر نازل ہوئی۔ جناب سیدنا ہاشم علیہ السلام، لإیلاف قریش، اللہ رب العالمین نے قریش کے لیے بڑا پسندیدہ کر دیا ہے۔ رحلت الشتاء والصیف، ایک سردیوں کا سفر اور ایک گرمیوں کا سفر۔ رحلہ سفر کو کہتے ہیں، جو کاروباری سفر کیا کرتے تھے حضرت جناب سیدنا ہاشم علیہ السلام۔ حاضرین مکرم، جناب سیدنا ہاشم یہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں کے سردار ہیں جناب لبید بن عمر، آپ بھی کہیے ذرا، لبید بن عمر۔ جناب لبید بن عمر سرداران مدینہ میں سے تھے۔ حضرت ہاشم نے ان کی بیٹی سے شادی کی۔ جب شادی کی تو وہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا شیبہ، شیبہ جس کو ہم شیبہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ جو ان کی زوجہ مکرمہ ہیں، ان کا نام جناب سلمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سلمہ، وہ مدینہ پاک ہی میں رہ گئیں۔ جناب ہاشم شادی کی، کچھ عرصہ رکے، چونکہ سفر کرتے رہتے تھے نا، تو مکہ المکرمہ میں واپس آ گئے۔ شیبہ وہاں جوان ہونے لگا۔ یہ جو شیبہ بیٹا تھا، اس کا نام شیبہ اس وجہ سے بھی پڑ گیا اور رکھ دیا گیا کہ پیدائشی طور پر بہت سارے بال سفید تھے۔ شیبہ بزرگ کو بھی کہتے ہیں، یعنی سفید داڑھی، آپ عرب میں جاتے ہیں وہ شیبہ کہتے ہیں بزرگوں کو۔ تو شیبہ بچپن سے ہی نام پڑ گیا۔ اب وہ جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، اس بچے میں حکمرانوں والے رکھ رکھاؤ ہیں، بڑا ناز و نعم والا ہے، بڑی اداؤں والا ہے، لہجے میں بڑا تحکم ہے، بڑی قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔ مکے کا ایک حارسی شخص وہاں سے گزرا، مدینہ طیبہ سے، اس نے دیکھا کہ مدینہ میں بچے کھیل رہے ہیں، وہ وہاں رک گیا۔ وہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ان میں ایک بچہ ایسا ہے جو تیر چلاتا ہے تو اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ سارے بچے اس کے گرد جمع ہیں، وہ ان سب میں امام کی حیثیت رکھتا ہے، انتہائی خوبصورت ہے، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، لہجے میں بڑا رکھ رکھاؤ ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے سمجھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، پوچھتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے مکہ کے شخص جو قریشی شخص ہیں جناب ہاشم، ان کا بیٹا ہے۔ کن کا بیٹا ہے؟ ہاشم کا بیٹا ہے۔ حارسی شخص نے یہ بات اپنے دماغ میں رکھ لی، وہ مکہ واپس آیا۔ وہ جب واپس آیا تو جہاں 4 نام میں نے گنوائے تھے، ہاشم،
नौफल, अब्द शम्स और चौथा था मुत्तलिब। हाशिम के भाई थे मुत्तलिब। मुत्तलिब से मुलाकात हो गई हारिस की, उस हारसी शख्स की। उसने कहा मुत्तलिब इधर आओ, मैं अभी अभी मदीना से आया हूं और वहां मैंने इस तरह एक बच्चे को देखा है, वो तुम्हारे भाई का बेटा है, हाशिम का बेटा है। तो वो इस तरह उसकी खूबियां और मैंने उसके अंदर अदाएं देखी हैं, वो कोई आम बच्चा नहीं है। उस बच्चे को जल्दी से ले आओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको नुकसान पहुंचाए, और उसको अपनी तहवील और हिफाजत में रख कर परवान चढ़ाओ। शैबा को, हाज़रीन मुकर्रम, जनाबे हजरत हाशिम की बात हो रही है, उनके बेटे शैबा की। एक नुक्ता बारीक मैं भूल गया, हाशिम हुजूर के परदादा जान जो थे, उनका असल नाम अमर था, ऐन मीम राम ऐन पर जबर, अमर था। हाशिम कैसे पड़ा? ये इतने सखी थे और बहुत बड़े ताजर थे। मक्का में कहत पड़ गया, इन्होंने शाम से बहुत बड़ी क्वांटिटी में रोटियां बनवाई, उनको खुश किया और खुश करके उनको इकट्ठा करके तो मुख्तलिफ उसमें बैग्स में डालकर मक्कातुल मुकर्रमा ले आए। फिर यहाँ आके अपने ऊंट ज़िबा किए, शोरबा बनाया और उन रोटियों को लाते, उसका चूरा करके डालते शोरबे में, और अहले मक्का और गिरदो नवा के सारे कबाइल को दावत दी। चूरा करके डालते चले जाते थे। अरबी में रोटी को चूरा करने वाले को हाशिम कहते हैं। लोगों को आपकी सखावत और अदा इतनी पसंद आई, असल नाम अमर पीछे रह गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा जान की ये सखावत की सिफ्त जो थी, हाशिम होना, ये कायनात में मारूफ हो गया। ये बड़ी अहम बात है जो मैंने ज़हन से निकल रही थी। तो जनाबे हाशिम की वफात हो चुकी थी। शैबा अभी अपने लड़कपन में था। हारसी ने आके बता दिया, जनाबे अब मुत्तलिब के सामने इतनी तारीफ़ें की कि मुत्तलिब कहने लगे, मुझे अपनी सवारी दो, अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले जाके अपने भतीजे शैबा को मक्का ले आता हूँ। उसने सवारी दे दी। अब मुत्तलिब चले गए, उन्होंने जाके जनाबे शैबा की वालिदा से बात की और शैबा को सवारी पर अपने आगे बिठाया, और 6 दिन का सफ़र था मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा का। ले आए। जब मक्का में इंटर हो रहे थे तो थकावट के आसार थे, चेहरे पर गर्द थी, बाल बिखरे हुए थे, और वो छोटा बच्चा जो शैबा था तो उसके चेहरे पे भी गर्द अटी हुई थी, पड़ी हुई थी। रेतली ज़मीनें हैं ना, तो हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, लोगों ने समझा कि मुत्तलिब अपने लिए कोई गुलाम खरीद कर लाया है। लोगों ने ये समझा, और वो खुद भी जनाबे शैबा को राज में रखना चाहते थे। जो उनकी सिफात थी कि उनकी जबीन में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर चमका करता था। हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, जब वो लाए, लोगों ने कहा, ए मुत्तलिब, ये तू अब्दे मुत्तलिब को लेके आया है? ये अब्दे मुत्तलिब है, यानी तेरा गुलाम है, कोई गुलाम खरीद के लाया है छोटा? उन्होंने कहा, हाँ, राज में बात रखनी है। उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा गुलाम है, ये अब्दुल मुत्तलिब है। ये कौन है? ये अब्दुल मुत्तलिब है। नाम शैबा था, लेकिन इस मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। तो हुजूर के दादा जान जो हैं, वो, उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, उनका नाम शैबा है। बोलिए क्या नाम है? शैबा है। मगर ये मैंने वाकया सुना दिया जिसके तनाजुर में आपको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की। कैसे शख्स थे, कमाल शख्स थे। बचपन तो आपने सुन लिया। अब तसव्वुर, एक दिन सहने काबा में सोए हुए थे, जब सोकर उठे, ऐन शबाब का आलम था, सोकर उठे, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सर में तेल लगा हुआ है, मांग बनी हुई है। बड़े हैरान हुए,
آپ کے بزرگوں نے آپ کو اس وقت کیا ہوتا تھا، جو پرانے کتابوں کے عالم ہوتے تھے یا کاہن ہوتے تھے یا قیافہ شناس ہوتے تھے، ان کے پاس لے جاتے تھے. ان کے پاس لے جایا گیا، کہا کہ بتائیے یہ ماجرا ہوا ہے اس عبد المطلب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اس خوبصورت جوان کی شادی کا وقت ہو گیا ہے، آپ اس کی شادی کر. جناب سیدنا عبد المطلب کی شادی ہو گئی. سنتے جائیے، شادی ہو گئی. میں مختصر کرتا ہوں. شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو حاضرین مکرم ایک دن مکہ المکرمہ میں صحن کعبہ میں سوئے ہوئے تھے. خواب آیا اور خواب میں حکم ہوا، احفر برا، اے عبد المطلب برا کو کھودو. آپ کو سمجھ نہ آئی کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے پہلے یاد رکھ لیں کہ یہ جو مکہ المکرمہ وادی مکہ ہے، اس میں وہ پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے تھے. یہ تو پتہ ہے نا سب کو. اور پھر ایک یمن سے قبیلہ آیا تھا جو عرب بولنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، یہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی اس خطے میں. یمن سے قبیلہ قحطان اور قبیلہ بنو جرہم کے لوگ آئے تھے، وہ یہاں آ کے آباد ہوئے. قبیلہ بنو جرہم میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. یہاں سے ان قبائل سے پھر عربی یہاں پر شفٹ ہوئی. تب سے یہاں کی زبان خطہ عرب کی عربی ہے. تو حاضرین عزیز وقار، بعد ازاں مختلف جنگوں کے نتیجے میں ایک دفعہ قبیلہ بنو جرہم کو شکست ہو گئی. تو وہ مکہ چھوڑنے سے پہلے زمزم کو بند کر گئے تھے انتقاماً. انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ہی لوگ یہاں زندہ ہیں نا، پانی موجود ہے، تو ہم اس کنویں کو ہی بند کر دیتے ہیں زمزم کو. تو وہ اس کے اندر مختلف سونے کے نوادرات بھی پھینک گئے اور پتھر بھی پھینک گئے. تو کنواں زمزم صدیوں سے بند چلا آ رہا تھا. قبیلہ بنو جرہم بند کر گئے تھے. اب آ جائیے، جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں سوئے ہیں. بشارتوں کے قریب آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کائنات سے ظلمتیں ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اندھیرے اجالے سے بدلنے والے ہیں، مایوسیاں خوشخبریوں میں بدلنے والی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب بن کر کائنات میں تشریف لانے والے ہیں. آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب صحن کعبہ میں سوئے ہیں. خواب آتا ہے، عبد المطلب احفر برا کو کھو دیے. سمجھ نہیں آئی. اگلے دن پھر خواب آیا، احفر مدنونہ کو کھو دیے. بات کی سمجھ نہیں آئی. تیسرے دن پھر ڈائریکٹلی اسی لینگویج میں جو وہاں رواج پذیر تھی حکم ہوا. غالباً یہ پہلے برا اور مدنونہ پہلی زبانوں میں نام ہوں گے. پھر فرمایا گیا احفر زمزم. عبد المطلب زمزم کو کھو دیے. تو آپ نے خواب ہی میں پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ زمزم کہاں ہے. تو خواب ہی کے اندر بتایا گیا، نائلہ اور اصاف دو بڑے چبوترے تھے. وہاں دو بت تھے جو بڑے چبوترے پہ رکھے گئے تھے. اہل مکہ نے اونچے چبوترے پہ رکھا تھا. اسی چبوترے کے قریب اشارہ ہوا اور ایک کوا آیا خواب میں. کوے نے آ کے اس جگہ پر اپنی چونچ مارنا شروع کر دی. آپ کو سمجھ آ گئی کہ اشارہ اس جگہ پر ہے. صبح ہوئی، آپ نے سرداران مکہ کو جمع کیا، اہل قریش کو جمع کیا اور کر کے فرمایا، اہل قریش، یہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس جگہ پر میں اس جگہ کو کھودوں، یہیں پر زمزم ہے، میرا ساتھ دو. وہ استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے. انہوں نے کہا صدیاں گزر گئیں، ہم کہاں اس جگہ کو کھودیں گے، اور آپ کی صرف خواب پر یقین کرتے ہوئے ہم اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو چونکہ آپ کو تو خواب آیا 3 دفعہ مسلسل. آپ کا اس وقت ایک بیٹا تھا، صرف حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا. ان کا نام تھا جناب حارث. آپ نے اپنے بیٹے حارث کو لیا اور حارث کو لے کر اس جگہ کی کھدائی شروع کرتے رہے. قریش آتے، مسکراتے ان کے اوپر، استہزاء کرتے.
ان کا مذاق اڑاتے چلے جاتے. یہ لگے رہے باپ بیٹا عبد المطلب اور حارث لگے رہے کہ چلتے چلتے حاضرین عزیز وقار بئر زمزم کی دیواریں نظر آنا شروع ہو گئی. جب دیواریں نظر آنا اور آثار نظر آنا شروع ہو گئے اور اہل مکہ نے دیکھ لیا، اب سارے آ گئے. اب کہتے ہیں چلو بھی چلو، ہم بھی ساتھ ہی ہیں. آپ نے فرمایا اب مجھے تم میں سے کسی کی ساتھ کی ضرورت نہیں. تو وہ پھر سختی اور زور آزمائی کرنے لگے تاکہ وہ اس پہ قبضہ جما سکیں. تو اس وقت کی تو آج جیسے ابنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو جیسے دنیا کا گلا بند ہو جاتا ہے نا معیشت کا، تو اس وقت وہاں پہ حاضرین مکرم پانی ہی تو سب کچھ تھا. سب سے مہنگی چیز تو پانی ہی تھا. تو سب لوگ آ گئے اور زور آزمائیاں ان سے کرنے لگے. وہاں پر آپ نے نظر مانی جناب عبد المطلب نے. آپ نے کہا اے مولا، اے کاش تو مجھے 10 بیٹے دیتا تو آج ان 10 بیٹوں کے ساتھ میں ان سے جنگ کرتا، 10 بیٹوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا. اور بعد ازاں دعا فرمائی کہ مولا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا، ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا. دعا پوری ہو گئی. مختصر کرتے ہیں، دعا پوری ہو گئی. اللہ رب العالمین نے 10 بیٹے عطا فرما دیے. ان 10 میں سے سب سے چھوٹے شہزادے، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا جناب عبداللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو جناب عبد المطلب کی پشت میں تھا وہ منتقل ہو کر جناب عبداللہ علیہ السلام کی پشت میں آیا. جب 10 بیٹے ہو گئے، اب وہ جناب عبداللہ بھی جوان ہو رہے ہیں. جب جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جان جب تھوڑا عالم شباب میں لڑکپن میں قدم رکھنا شروع ہو گئے، میں سناتا ہوں آپ کو ان کی بات. ان سے بھی بڑھ کر اس وقت روئے زمین پر کوئی حسین نہ تھا، کوئی ادائے دل برانہ رکھنے والا نہ تھا، کوئی ان سے بڑھ کے حسن نازنی نہ تھا، کوئی ان سے بڑھ کر زیرک معاملہ فہم اور عقل مند نہ تھا. ساری کائنات کی صفات گویا ایک شخص میں جمع ہو گئی ہوں، جناب سیدنا عبداللہ. اب وقت آ گیا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نظر کا جو آپ نے مانی تھی کہ ایک بیٹا قربان کروں. بار بار قرآن اندازی کی، ہر دفعہ جناب عبداللہ ہی کا نام نکلا تھا. ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا تھا کہ بالآخر جناب بوجھل دل کے ساتھ حضرت عبداللہ کو لیا اور ان کو قربان کرنے کے لیے لے کر چل پڑے. یہ جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعے کے ساتھ پوری مماثلت ہے. جب چل پڑے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال ہیں قبیلہ بنو مخزوم والے، وہ آ گئے. انہوں نے کہا عبد المطلب 10 بچوں میں سے سب سے خوبصورت یہ، سب سے حسین ہے، سب سے معاملہ فہم ہے، فہم و بصیرت میں اپنی مثال آپ ہے، عرب کا چاند ہے، تو کیوں اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے رب سے منت مانی تھی اور میں اپنے رب سے بے وفائی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کوئی اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. کہا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کہا فلاں جگہ پہ فلاں شخص ایک سیانہ ہے، اس کے پاس چلتے ہیں. وہ میں نے کہا نا قیافہ شناس ہوتے تھے، گئے اس کے پاس. انہوں نے کہا میرے پاس ایک حل ہے. کیا حل ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ عبداللہ کے نام کا قرعہ لکھو اور ادھر 10 اونٹ کا قرعہ لکھو اور دونوں قرعے ڈالو. اگر پرچی نکل آئے 10 اونٹوں کی تو سمجھ لینا اللہ رب العالمین نے 10 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے، فدیہ قبول کر لیا ہے. اسماعیل کا بھی تو کر لیا تھا نا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی تو کر لیا تھا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. کہا اگر بیٹے عبداللہ کے نام کا نکل آیا تو کہا کہ 10 اونٹ اور بڑھا کے دوبارہ قرعہ ڈال لینا، اونٹ 20 کر دینا. کہا اگر پھر عبداللہ کا نکل آئے، کہا
اگر قرا عبداللہ کے نام کا نکلتا رہے تو ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھا کر دوبارہ قرا ڈالتے رہنا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اونٹوں کا فدیہ قبول کر۔ قرا ڈالا گیا، سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے نام ہی نکل آیا، 20 اونٹ کر دیے گئے، پھر انہی کے نام کا نکلا، 30 کر دیے گئے، چلتے چلتے 100 اونٹ لکھے اس طرف اور ادھر جناب سیدنا عبداللہ کا نام لکھا۔ اب کی بار جب قرا ڈالا تو قرا اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اہل مکہ اور اہل قریش میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جناب سیدنا عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح فرما دیے۔ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس دور میں اونٹ ایسے ہی تھا جیسے آج آپ کے پاس BMW ہے یا روز رائس ہے یا مرسیڈیز ہے، یعنی یا آپ کے پاس یہ جو اسپیشل جیٹس ہیں، جو کہ اس سے بڑی تو سواری تھی کوئی نہیں ہے جی، سب سے مہنگی چیز ہی یہی تھی۔ تو حاضرین عزیز وقار 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کرتے، حضور فرماتے تھے انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک جناب اسماعیل کا اور ایک جناب عبداللہ علیہ السلام۔ اب جناب عبداللہ علیہ السلام کی 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں، آپ کے بابا جان کو آپ کی شادی کی فکر ہوتی ہے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے حاضرین عزیز وقار، سیر کی کتابوں میں آتا ہے۔ آپ سنیے ذرا، یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے حسن کے چرچے ہی کبھی نہیں کیے گئے، تو آپ کے اجداد کی باتیں کیسے بتائی جاتی؟ آج کی نوجوان نسل کو اگر یہ باتیں بتائی جائیں تو وہ کہیں اور اپنی عشق اور محبت کی جو توجہ ہے ادھر نہ رکھیں، وہ اپنی توجہ اصل حسن اور اصل منبع حسن کی طرف رکھیں۔ جناب سیدنا عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، سنیے، فَلَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي زَمَنِهِ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَقِيَ يُوسُف فِي زَمَنِهِ مِنْ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ تمام عرب کی خواتین وہ صرف اور صرف اس دور میں جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی باتیں کرتی، اور آپ کو اس دور کی خواتین کی وجہ سے وہی معاملہ درپیش تھا جو جناب یوسف علیہ السلام کو جناب زلیخا کی طرف سے درپیش تھا۔ اتنے حسین تھے۔ آگے سنیے، کان یتلألأ نورا فی قریش وکان اجملہم، پورے قریش اور عرب میں سب سے زیادہ جمیل اور حسین جناب سیدنا عبداللہ تھے، اور نور ان کی پیشانی سے لاٹیں مارتا تھا، اتنے حسین تھے۔ اور یہ جملہ میرے ذہن سے تو کبھی نہیں نکلتا، یہ جو میں ابھی سنانے لگا ہوں، وَقِدْنَ فَشَغَفَتْ بِهِ نِسَاءَهُمْ وَقِدْنَ أَن تَزْهَلَ عُقُولَهُنَّ، خواتین آپ کے تصور میں اور آپ کی محبت میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ قریب تھا کہ عرب کی خواتین اپنی عقل کھو دیتی۔ آپ مجھے ٹائم بتا رہے ہیں؟ ٹائم ہو گیا؟ 8:30 تک 9 بجنے لگے۔ ٹھیک ٹھیک، ہم ابھی انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ مجھے 9 بجے تک کا ہی بتایا گیا تھا۔ 8:30 بجے وائنڈ اپ کر دیں۔ اچھا جی ٹھیک۔ حاضرین عزیز وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام، وہ ان کی عمر مبارکہ 24 برس ہو جاتی ہے۔ یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے، ان کی شادی پر انشاءاللہ۔ حضرت حارث وہی بیٹے جو پہلے بیٹے تھے، اور جناب حضرت عبد المطلب یمن جاتے ہیں۔ یمن جاتے ہیں، ایک جگہ پر رات کو رکتے ہیں تو ایک یہودی شخص کہتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عرب سے ہیں۔ کہا کہاں سے؟ انہوں نے کہا حجاز سے ہیں۔ پھر کہا مکہ سے ہیں۔
پھر جب آپ نے بتایا اس کے مزید استفسار پر کہ ہم قریش سے ہمارا تعلق ہے تو وہ چونک گیا. اس نے کہا کہ عبد المطلب میں آپ کے ناک کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا دیکھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے آپ کے نتنے دیکھے اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے حکومت اور نبوت وہ دونوں تمہارے اندر جمع کی ہیں. کتنی چیزیں؟ نبوت اور حکومت دونوں تمہارے اندر جمع کی ہیں، اور یہ تمہیں ملیں گی تب جب تمہارا تعلق بنو زہرا سے ہو. اور جب آپ واپس آئے تو بنو زہرا وہ ہیں جس قبیلے میں جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا تھی، جناب سیدنا وہب کی بیٹی. تو وہ بھی پھر اپنے دور کی اسی طرح اللہ پاک نے ان کو بہت ساری صفات سے نوازا تھا. آپ کی شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ختم جناب سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک شعر پر کرنا چاہتا ہوں. ایک شعر پر کرنا چاہتا ہوں. مجھے وقت کا اندازہ نہیں تھا تو میں اپنی ترتیب سے چل رہا تھا. مجھے یہ تھا کہ میں 9 بجے تک آپ نے وقت دیا ہے، 5-7 منٹ میں خود لے لوں گا، لیکن اگر مجھے علم ہوتا میں اور مختصر کر دیتا. تو چلیں یار زندہ صحبت باقی، جو اللہ نے نصیب میں رکھا تھا وہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر ہو گیا. ایک شعر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا. اگر کہیں تو حدیث سنا دوں؟ ایک حدیث مبارکہ کی اجازت ہے قبلہ شیخ صاحب؟ بندے بڑے سخت ہیں یہاں. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کشانہ اقدس کا صحن ہے. سیدہ پاک فرماتی ہیں کنت قائدا اغزل، میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، اور قریب ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اپنے نالین پاک کی مرمت فرما رہے تھے. یہ منظر ہے حضور کے صحن پاک کا. فرماتی ہیں فنظرت الیہ، میرا دھیان اچانک حضور کی طرف گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جعل جبینہ یعرق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین اقدس سے پسینے کے آبدار موتی گر رہے ہیں. وجعل عرقہ یتولد نورا، اور حضور کے چہرہ اقدس سے، جبین اقدس سے نکلنے والے ان موتیوں میں سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں. اور فرماتی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا اچانک فبہت، میں مبہوت ہو گئی، میں حسن سمندر مصطفیٰ میں غرق ہو گئی. بہت، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں متوجہ بڑی ہوئی، خوش ہوئی. یہ لفظ سنے ام المؤمنین کا، آپ فرماتی ہیں بہت، میں مبہوت ہو گئی، یعنی گم ہو گئی، اپنے حواس کھو بیٹھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے اندر غوطہ زن ہو گئی. مجھے اپنی ہوش ہی نہ رہی کہ اچانک کچھ دیر بعد حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا، جب دیکھا نا عائشہ کہاں ہے، کس معاملہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں ما لکی یا عائشہ بہتی، عائشہ کیا ماجرا ہے، کہاں گم ہو گئی ہو؟ فرماتی ہے میں ہوش میں آئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی جبین اقدس کو دیکھا، آبدار موتیوں کو دیکھا، ان کے اندر سے نکلتے نور کو دیکھا تو فبہت، تو حضور مبہوت ہو گئی اور فرماتی ہیں یا رسول اللہ لو رعا کا، آپ نے کہا تھا ہم عاشق لوگ ہیں، فرمایا لو رعا کا ابو کبیر الحزلی لعلم انکا حکم بشعرہی. یا رسول اللہ آج عرب کا بڑا شاعر ابو کبیر الحزلی آج اگر آپ کو دیکھ لیتا نا تو جان لیتا کہ اس کے سب سے بڑے شعر کے حقدار آپ ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماذا یقول ابو کبیر الحزلی یا عائشہ، عائشہ مجھے بتاؤ کہ ابو کبیر حزلی کیا کہتا ہے. آپ کی نظر وقت پر ہے، میری نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر ہے.
تو حاضرین عزیز وقار، ابو کبیر الحزلی کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ وہ سیدہ پاک فرماتی ہیں یا رسول اللہ، ابو کبیر حزلی کہتا ہے لو نظرتا الی سرۃ جبینہ لعلم فبرقت کبرق العارض المتحلل. وہ کہتا ہے اگر تو میرے محبوب کے رخسار کو دیکھے اور خد و خال کو دیکھے اور اس کے فیچرز کو دیکھے اور اس سے نکلنے والی نور کی شعاؤں کو دیکھے تو جان لے گا کہ کائنات میں جتنی روشنی ہے وہ میرے محبوب کے رخساروں سے نکلنے کی وجہ سے. اور آپ فرماتی ہیں جس شعر کا میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ فرماتی ہیں لو سمیعو، بات کو ختم کر رہے ہیں، لو سمیعو فی مصر اوصاف خدہ، یا رسول اللہ اگر اہل مصر آپ کے خدود کے اوصاف جان لیتے، لما بذلوا فی صوم یوسف من النقد، تو کبھی بھی جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے پر سیم و زر نہ بہاتے، وہاں خواتین مال خرچ نہ کرتی. اور لوامی زلیخا لو رائین جبینہ، یا رسول اللہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والیاں آپ کی جبین اقدس دیکھ لیتی، لَأَثَرْنَا بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ، تو پھر وہ چھریاں اپنے ہاتھوں پہ نہیں ڈائریکٹ اپنے دل پر چلا لیتی. گزرا وہ جدھر سے ہوئی راہ گزر نور، اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور. اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک اور حضور کے حسن مبارک کے صدقے ہمارے دل کی ظلمتوں کو ختم فرمائے. نعرہ تکبیر.